بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد 5 فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. کل آپ حضرات کے سامنے اس حدیث کی روشنی میں جو پہلی بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی اس کے بارے میں عرض کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اصول اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں، اور ان اصول کو بیان فرمانے سے پہلے پورے اہتمام کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو ان اصول کی طرف متوجہ فرمایا، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے ایک ایک بات گن گن کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام سے شریعت نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے ان سے اپنے آپ کو بچا لو تو تم سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ. اور اس کے ضمن میں نے عرض کر دیا تھا کہ حرام میں جہاں پر ممنوعات ہیں، جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے، اسی طریقے سے جن چیزوں کا ترک کرنا حرام ہے وہ بھی اس سے مراد ہے، یعنی فرائض اور واجبات کا اہتمام کرنا، اور جتنی بھی حرام چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا. جو انسان فرائض اور واجبات کا اہتمام کرے گا اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ عبادت گزار انسان ہوگا. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ورزا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، کہ اللہ رب العزت نے جو تقسیم کر کے تمہارا حصہ جدا کر دیا ہے اس کے اوپر تم راضی رہ جاؤ تو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ غنی اور مالدار بن جاؤ. اہل دنیا کے ہاں مالدار اس انسان کو سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، اور جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا دنیا والوں کی نگاہوں میں وہ زیادہ مالدار ہے اور زیادہ امیر ہے. لیکن فرمائیں کہ جو اہل بصیرت ہوتے ہیں، اہل بصیرت کے ہاں مالدار وہ انسان نہیں ہے جس کے پاس مال اور دولت زیادہ ہے، بلکہ فرمائیں کہ جس کے پاس جتنا زیادہ مال اور دولت ہے وہ اتنا ہی زیادہ اہل بصیرت کے ہاں وہ فقیر ہے، محتاج ہے اور غریب ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: آنا کے غنی ترن محتاج ترن، کہ جن لوگوں کے پاس جتنا زیادہ مال ہے وہ اتنے ہی زیادہ محتاج ہیں. تو فرمایا کہ جس کے پاس زیادہ مال ہے یہ غنا کی علامت نہیں ہے، غنا کی نشانی نہیں ہے. ایک غریب آدمی ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، تو اس کو 10 پاؤنڈ کی ضرورت ہے، اور ایک سیٹھ ہے مالدار ہے اس کو 10 لاکھ کی ضرورت ہے. تو فرمایا کہ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے وہ زیادہ ضرورت مند ہے، زیادہ حاجت مند ہے. تو اس لیے فرمایا کہ غنی وہ انسان ہے کہ جس کا دل جو ہے وہ غنی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہی ارشاد فرما دیا: ورث بما قسم اللہ لک،
کہ اللہ رب العزت نے جو تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے اس کے اوپر تم راضی رہ جاؤ۔ ایک آدمی ہے، بھوکا ہے، بھوک کے اندر اسے کھانے کی احتیاج ہے، کھانے کی ضرورت ہے، تو جس وقت وہ کھانا کھا لیتا ہے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اسے سیر شکم کہتے ہیں کہ اس کا پیٹ بھر گیا۔ اب جس وقت اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اس کے بعد اس کے سامنے آپ جو ہے مختلف قسم کی اچھی اچھی چیزیں بنا کر کے رکھ دیں اور اسے کہیں گے جی تھوڑی سی اس میں سے لے لو، تھوڑی سی اس میں سے لے لو، کھا لو، وہ کہے گا نہیں، اب گنجائش نہیں ہے، میرا پیٹ بھر چکا ہے، اب مزید کی ذرا بھی گنجائش نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ مالدار وہ آدمی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے لکھ دیا ہے وہ اپنے حصے پہ راضی رہے اور مزید کی آرزو نہ کرے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ تمہیں ہر صورت میں مل کر کے رہے گا، چاہے تم اس کے لیے محنت کرو یا نہ کرو۔ اور جو چیز اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھی ہے تو فرمایا کہ وہ تمہیں نہیں ملے گی، چاہے تم اس کے لیے کتنی بھی جدوجہد کرو، کتنی بھی کوشش کیوں نہ کرو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ورثہ بما قسم اللہ لک، کہ جو اللہ نے تمہارا مقدر بنا دیا ہے، تمہارے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس کے اوپر تم راضی رہ جاؤ۔ تکن اغنى الناس، زیادہ کی حرص نہ کرو، زیادہ کی لالچ نہ کرو، تو فرمایا کہ تم تمام لوگوں سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تھوڑے کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، تھوڑا رزق ہے اور اس کے اوپر وہ راضی ہو گیا، تو اللہ رب العزت بھی اس کی تھوڑی سی عبادت کے اوپر جو ہے وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔